بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یعنی 25 رمضان المبارک 1441 ہجری مطابق 19 مئی 2020 عیسوی بروز منگل صبح سویرے یہ خبر موصول ہوئی کہ ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث و صدر المدرسین حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری دامت برکاتہم کا بمبئی کے ایک ہاسپٹل میں چاش کے وقت انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی تک جن کو ہم اور آپ دامت برکاتہم سے یاد کیا کرتے تھے یا ان جیسے دعائیہ کلمات سے یاد کیا کرتے تھے، اب انہیں ہم رحمت اللہ علیہ اور نور اللہ مرقدہ جیسے دعائیہ کلمات سے یاد کریں گے۔ آپ کی وفات کا حادثہ کسی ایک ادارے کا حادثہ نہیں ہے، بلکہ پوری ملت اسلامیہ کا یہ حادثہ ہے۔ جب سے میں نے یہ خبر سنی میں خود اپنے آپ میں مغموم ہوں اور میں خود غمزدہ ہوں، اس لیے کہ آپ کے جو علمی کارنامے ہیں اور آپ کی جو تصنیفات و تالیفات ہیں اس سے ایک دنیا استفادہ کرتی رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ ہند و بیرون ہند آپ کے ایک دو نہیں ہزاروں کی تعداد میں شاگرد پھیلے ہوئے ہیں، اہل تعلق ہیں، محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، آپ سے الفت کرنے والے ہیں، آپ کے کارناموں سے، آپ کے علمی تحقیقات سے استفادہ کرنے والے ہیں۔ یقیناً ان کی محبتیں اور علمی افادے اور استفادے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ آپ کی وفات سے علمی دنیا میں ایک بہت بڑا خلا محسوس کیا جا رہا ہے، خاص طور سے دارالعلوم دیوبند کی مسند حدیث اور دور حدیث کے شیخ الحدیث جیسے عظیم ذمہ داری کو آپ جس عمدہ انداز میں نبھا رہے تھے، یقیناً اب اس کی کمی محسوس کی جائے گی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا نعم البدل عنایت فرمائے اور آپ کی وجہ سے جو امت میں ایک خلا پیدا ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ مناسب اعتبار سے مناسب انداز میں اس کو پر فرما دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو علمی صلاحیتوں میں امتیازی شان عنایت فرمایا تھا، اور یہ کوئی یوں ہی کہی جانے والی بات نہیں ہے، بلکہ آپ نے صدقہ جاریہ کے طور پر جو تصانیف و تالیفات آپ نے چھوڑے ہیں وہ ایک زمانے تک، بلکہ یہ کہا جائے کہ اگر اللہ نے چاہا تو رہتی دنیا تک اس سے انشاءاللہ لوگ استفادہ کرتے رہیں گے۔ خاص طور سے قرآن کریم کی تفسیر جو آپ نے لکھی ہے اور جو مکمل آپ نے کی ہے ہدایت القرآن کے نام سے، اسی طرح بخاری شریف کی جو شرح ہے تحفۃ القاری کے نام سے، ترمذی شریف کی جو شرح ہے تحفۃ الالمعی کے نام سے، اور اسی طرح حجت اللہ البالغہ کی جو آپ نے شرح لکھی ہے رحمت اللہ الواسعہ کے نام سے، اور اس کے علاوہ چھوٹی بڑی دیگر کتابیں، یقیناً یہ ایسے علمی کارنامے ہیں، ایسی تحقیقات ہیں اور اس انداز کی تفہیم ہے کہ اس سے مختلف طبقے کے لوگ اور مختلف اہل علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے۔ ہم حضرت کے شاگردوں سے، اہل تعلق سے، محبت کرنے والوں سے، اہل خانہ سے، صلبی اولاد سے اور روحانی اولاد سے ہم تعزیت کرتے ہیں۔
اور ہم یہی کہیں گے کہ ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم حضرت کے مشن کو آگے بڑھائیں۔ آپ کا مشن تھا دینی تعلیم کو عام کرنا اور معیاری طلبہ پیدا کرنا۔ معیاری طلبہ پیدا ہوں، ان پر محنت کی جائے، رجال سازی کا کام ہو، تحقیقات پیش کی جائیں، اور پھر ان سب کے ساتھ ساتھ حق بات کو کہنے میں شرمانے یا کسی ہچکچاہٹ کو محسوس نہ کیا جائے۔ حق بات کہی جائے، آپ جسے حق سمجھتے ہیں حق کہیں۔ سنتوں کی پابندی، اہل علم کی قدردانی اور اپنے طلبہ سے محبت، یہ سب ایسے اوصاف ہیں جو یقیناً ہمارے دلوں میں جاگزی ہیں، اور شاگرد حضرات اس کو یاد رکھے ہوئے ہیں اور رکھے رہیں گے۔ ہماری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالی حضرت کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کے سیئات پر پردہ ڈال دے، معاف فرمائے، اور پھر ان کے جانے سے جو خلا محسوس ہوا ہے اللہ اسے پر کر دے، اور پسماندگان کو، آپ کے صلبی اولاد کو، اہل تعلق کو، اہل خانہ کو، اور پھر دیگر حضرات کو اللہ صبر جمیل عنایت فرمائے، اور امت کے اس خسارے کا اللہ نعم البدل عنایت فرما دے۔ دارالعلوم کو بھی بہترین مدرس دے، اور پھر اسی طرح علمی دنیا جو سونی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کے سونے پن کو بھی ختم کر کے مشغول رہنے والی شخصیت نعم البدل کے طور پر عنایت فرما دے۔ اللہ ہم سب کو نیک بننے کی توفیق عنایت فرمائے، اپنے اساتذہ، اپنے اہل تعلق اور اپنے جانے والوں کے لیے خاص طور سے، یوں تو سب کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، لیکن جو ہم سے جدا ہو چکے ہیں خاص طور سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل صوت الحق بگڈھرا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔